الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور كما قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام و معزز رکن شورا حلقہ کرناٹکا جماعت اسلامی ہند ساجد النساء صاحبہ، کوثر فاطمہ ضلعی ذمہ دار ضلع گلبرگہ، توحید شندے صاحبہ ضلعی ذمہ دار ضلع بیدر، مقامی ناظمہ ام حبیبہ صاحبہ، بلقیس صاحبہ، نوشابہ صاحبہ اور معزز و محترم ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پر سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں جس کی تائید و نصرت سے اتنا عظیم الشان عالی شان اجتماع کے انعقاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی. شکر الحمدللہ. اور اس موقع پر میں ان تمام مرد و خواتین کی شکر گزار ہوں اور رواگو ہوں جنہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنی کوششوں کے نذرانے پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اجر عظیم سے نوازے. اور آپ سب کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. آپ سب کا یہاں آنا ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت کا، ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ بنے. عزیز سامعین، ابھی آپ تمام بہترین مقررین کو سماعت فرما رہے تھے، مختلف موضوعات کے تحت سن رہے تھے، مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو کس طرح کی زندگی گزارنا ہے اور یہ موجودہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور ہم تمام کو کس قسم کے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے، حالات کدھر جا رہے ہیں. عزیز بہنوں، حالات بہت ہی نازک ہیں. یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے. ہر طرف سے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. بڑے، بوڑھے، نوجوان، بچے اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں. بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ غلط ویب سائٹس، پرون موویز، غلط میگزینز، غلط ویڈیوز، ایسی گفتگویں، ایسی ویڈیو کالز، ایسی ملاقاتیں، ایسی گپ شپ جس کے ذریعے سے انسان کے دلوں میں جنسی ہوش پیدا ہوتی ہے، وہ انسان سے درندگی کی طرف جاتے ہیں. ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں. مسلم گھرانوں میں بھی آج موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ موبائل ایک سائنسی ایجاد ہے، اس کا کوئی اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا کچھ غلط چیزیں پیش کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ چلنے والا کوئی آلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہاتھ ہے، وہ ذہن ہے، وہ دماغ ہے جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے اور برائیوں کو دکھانے پر آمادہ کرتا ہے. اگر ہم اس سماجی برائیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی لگام اسی کو لگانا ہے. سب سے پہلا صحیح رخ اسی کو دینا ہے جو آج ہر ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے. ہر بچے کے ہاتھ کا، ہر بڑے کے ہاتھ کا، ہر بوڑھے کے ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل آ گئے تو اپنے ہاتھ میں دنیا آ
کئی بچے سینکڑوں ہو رہے ہیں، کئی بچے دماغی طور سے کمزور ہو رہے ہیں، اس کا غلط اثر ان کے دماغوں پر، ان کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بجانے والی بات ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کئی اس کے خواتین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں ایک مسلمان، ایک ایمان والے مرد، ایک ایمان والی عورت کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ اس کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہے؟ اسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف صہیونیت ہے جو یہودیوں کی تحریک ہے، جو دنیا بھر میں مادہ پرستی، خدا سے فراموشی، مال و زر کی ہوس، مادہ پرستی، ظلم و زیادتی کرنے پر، جنسی آوارگی پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، اس کا سب سے بڑا فوکس ہندوستان کے یا دنیا بھر کے مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کو توڑنا، اسے منتشر کرنا ان کا سب سے بڑا موٹیو ہے، ان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو اسی لیے ایسے حالات میں ہمیں بہت سنجیدگی سے اپنے بارے میں، اس دین کے بارے میں ہمیں سوچنے کی آج ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسی کے چلتے جیسے ہم نے کہا کہ عورتیں فیمنزم کا شکار ہو رہی ہیں، عورتوں کے اندر آزادی جسم کا ایسا بھرم بھر دیا گیا کہ وہ مرد سے اوپر ہے، وہ چاہے تو اپنی زندگی کی جو چاہے فیصلے کر سکتی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے، میں اسے جیسے چاہے برباد کروں، کون پوچھنے والا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ جسم ہم نے خود بنایا ہے؟ کیا اس کے تخلیق کار ہم ہیں؟ اس کے زندگی کے کار ساز ہم ہیں؟ جس کا ہم زندگی میں فیصلہ لیں کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گی، میں شادی نہیں کروں گی، میں عورتوں کے ساتھ سیکس کروں گی، میں بچے نہیں پیدا کروں گی، میں نکاح نہیں کروں گی، یہ کون سا قانون ہے؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ درندوں میں، جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا، ویسا آج انسانوں میں ہو رہا ہے۔ سیم سیکس کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے قوم لوط میں ہوا کرتا تھا، جیسے ان کے اوپر عذابات آئے، لیکن آج وہ کھلے عام ہو رہا ہے، اس کی آزادیاں بھی دے رکھی گئی ہے۔ یہ حالات ہے جس سے آج ہم، میری ماں و بہنوں، گزر رہے ہیں۔ ایک مال کا، ایک عزت و شہرتوں کا ایک کمپٹیشن سے لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف خودکشی کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مسلم فیملیز میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف عصمت دری کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں شرمسار کر دیتے ہیں۔ ایسے عصمت دریاں، اجتماعی عصمت دری، جہاں پر صرف اس کی عزت لوٹنا ہی نہیں بلکہ اسے جان سے مار دینا، اسے جلا دینا، اسے اس کا سر پھوڑ دینا، اسے آزا خطر دینا، یہ درندگی آج ہو رہی ہے۔ کیا چھوٹے بچے، کیا بڑی عمر والے، یہ حالات، یہ موجودہ حالات ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلم سماج کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو کچھ اچھے حالات نظر نہیں آ رہے، جیسے کہ ہم نے سنا کہ ٹوٹتے بکھرتے خاندان، ٹوٹتے رشتے، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، باپ بچوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی بھائی خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، برسوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات منقطع کر دیں تعلقات کو؟ لیکن آج یہ سسٹم بھی چل پڑا ہے کہ برسوں دشمنیاں نبھا رہے ہیں۔ جیسے دور جہالت میں ہم سنتے تھے، وہی حالت آج کے ہے، مرنے والا باپ بول کے مرتا ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، تم لوگ ان سے ملاقاتیں نہیں کرنا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے مسلم فیملیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو غلط رسم و رواج، خاص کر میں شادیوں کے بارے میں کہوں گی، جوڑے جہیز، خرچیلی، فضول خرچی شادیوں میں، اسراف، غلط رسم و رواج، کس نے کہا؟ کیا کسی سنت کے کسی خوشے سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہم رسم کریں ہلدیوں کی، پان کی، ختنہ کی، مہندی کی؟ نہیں نا۔ عورت کے لیے بناؤ سنگار جائز ہے، غیر محرم کے سامنے
بچہ سنوار سکتی ہے، مہندی اس کے لیے جائز ہے، مہندی لگانا، ہلدی لگانا جائز ہے، لیکن کیسے لگائے؟ نیک رہنا جسم میں مرد عورتیں مل کر اس کو اگر مہندی لگائیں تو کیا یہ اسلامی طریقہ کہا جائے گا؟ اگر کہیں ہوتا ہے تو اسے روکنا چاہیے میرے عزیزوں۔ یہ بہت سنت کے خلاف باتیں ہیں، ہمیں مزاق آتا ہے اس سے ہم کرتے ہیں، یا داؤ چلا آ رہا ہے برسوں سے کرتے کرتے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ موجودہ حالات کا رخ ہمیں آج بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ مہنگی مہنگی شادیاں جس کی وجہ سے باپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضوں میں ایسا باپ پھنس جاتا ہے، اپنی چیزوں کو اپنی جائیداد کو گروی رکھتا ہے، برسوں اس کو چھڑانے میں لگ جاتے ہیں، جوانی میں باپ بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے، بوجھ کو سہتے سہتے۔ ایسے رسم و رواجوں کو کس نے دیا؟ کیا اسلام نے دیا؟ کیا سنت رسول اللہ نے ہم کو کہا کہ ایسی بڑی شادیاں ہم کو کرنا ہے، اتنا جہیز ہم کو دینا ہے، فلاں فلاں چیزیں ہم کو رہنا ہے؟ نہیں، یہ دنیا نے بنایا یہ رسم، یہ دنیا نے دی یہ رواج، یہ انسانوں کی دین ہے۔ تو آج ہم انسانوں کا ہی کام ہے کہ اس پر گرفت کریں، اس کو روکیں، اس کو صحیح رخ پر لائیں، اسلامی نہج پر ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ غور تو کرو اپنی زندگیوں پر، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ جس رخ پر جا رہے ہو کیا وہاں اللہ ملے گا؟ کیا اللہ کی رضا ملے گی؟ اللہ کی محبوبیت کیا ادھر ملے گی؟ جس رخ پر تم جا رہے ہو، جس رخ پر تم نے اپنی زندگیوں کو ڈال رکھا ہے، کیا وہ اللہ والی زندگیاں کہلائیں گی؟ اللہ نے سوالیہ انداز میں قرآن میں کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، غور کرو اپنی زندگیوں پر، سوال کرو اپنے آپ سے کہ ہماری زندگیاں کدھر جا رہی ہیں، اور اس کو صحیح رخ پر لانے کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی ہیں۔ خاص کر جیسے کہ ابھی عنوان میں آپ کو بتایا گیا، ہم مسلمان، ہم امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک مشن ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا گیا۔ تم لوگوں کو اس دنیا کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، وجود بخشا گیا ہے، ایک فیلڈ میں لایا گیا ہے، میدان میں اتارا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ اسی آیت میں کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو تو تم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری پہچان ہے، ہم داعی امت ہیں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کے دین کے داعی ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا، یہ ہمارا مقام ہے، ہمارا کام بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کو ایک مسلمان کی زندگی گزارنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا، توحید کا نعرہ ہماری زندگیوں میں بلند ہو گیا، اسلام داخل ہو گیا۔
हमारे अंदर मजबूती आए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कहे कि मैं ईमान लाया और उस पर जम जाता है, इस्तिक़ामत इख्तियार करता है, दुनिया के कैसे भी हालात हो उसके मुकाबले में वो खड़ा रहता है, अपने ईमान की हिफाजत करता है, अपने अस्मत की हिफाजत करता है, तो उसके लिए कहा गया तो यकीनन उस पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। क्या अल्लाह की बात कभी झूठी हो सकती है? अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया उन पर फरिश्ते नाज़िल होंगे जिनका ईमान पक्का होगा, और सुकून बनकर दिल में उतरेंगे, और सही फैसला बनकर हमारे दिमाग में उतरेंगे, मीठी बात बनकर हमारे जुबान पर उतरेंगे। कठिनाइयों मुश्किलात के मौकों पर सब्र बनकर दिल में उतरेंगे। ऐसी खुशखबरियां अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए मेरी बहन मोहम्मद फरमाई है। तो इसीलिए हमको चाहिए, हम उम्मत मुस्लिमा की एक फर्ज, एक औरत होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम जिस दीन के नाम ले रहे हैं उस दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करें। उतना तो इल्म हासिल करें जितना हमारे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, हमारे अपने फैसले लेने के लिए जरूरी है, हमारे अपनी तरबियत के लिए जरूरी है, अपने खानदान को खुशगवार बनाने के लिए जरूरी है। इतना तो हमें इल्म हासिल हो, क्योंकि दीन किसी कुछ खास चीजों पर अमल का, कुछ चीजों का नाम नहीं है। दीन एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है, एक मुकम्मल तरीका जिंदगी का नाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम के जरिए से हम तक पहुंचाया, उसका नाम दीन है। दीन हक उसको कहा गया। ये दीन हक इस्लाम इबादत भी है, मामला भी है, सियासत भी है, तिजारत भी है, कानून भी है, ज़ाबिता भी है। ये ज़ाबिता एक अमल है हमारे लिए, ये अमल के लिए ये दीन हमारे लिए भेजा गया है। तो इसका इल्म हम हासिल करें, कुरान से वाबिस्ता हो जाए, क्योंकि कुरान इल्म का सरचश्मा, इल्म का मरकज़ व मंबा कुरान मजीद है। इससे जुड़ जाएं, इसको समझने की कोशिश करें, उससे अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, अल्लाह की सुन्नतों पर अमल करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए काबिल अमल है, उसवा है आपकी जिंदगी हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करें। अल्लाह और रसूल का साथ न इनको छोड़ा जा सकता है, न इनको छोड़ा जा सकता, दोनों को लेकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। यह हमारी आज जिम्मेदारी है कि हमारी जिंदगी अहकाम इलाही के मुताबिक हो, जो हुक्म किया गया है कुरान में, हदीस में, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करें, इस समाज को उसके अंदर लाने की हम कोशिश करें। क्योंकि एक शायर ने क्या खूब कहा है, तकदीर के पाबंद है नबातात व जमादात, तकदीर के पाबंद है नबातात व जमादात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। अल्लाह ताला ने इन बाकी चीजों को वो इख्तियार नहीं दिया, वो आजादी नहीं दी कि अपनी मर्जी से चले फिरे, उठे, गुरूब हो, तुलू हो, एक चांद सितारे, ये दरख्त, इनको अपनी मर्जी से चलने फिरने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, आजादी दी, उसे सोचने समझने का एक सेंस भी दिया। लेकिन ये कहा कि अब इन्हें जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन एक मोमिन वही है जो अहकाम इलाही पर अपनी जिंदगी को चलाए। ये हमारे लिए अहम और जरूरी बात है। हमारी अजीज बहनों, हम एक उम्मत मुस्लिमा होने के नाते, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दीन को समझें, अमल करें, अपने मकाम को पहचानें और नेकियों में सख्त करें। जैसा कि कहा गया युसारिऊना फिल खैरात, तुम नेकियों में सख्त करो, बुराइयों में नहीं, अच्छाइयां करने वाले बनो, एक दूसरे का ताउन करने वाले बनो। मैंने आप तमाम के सामने
یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم تمام خیر امت ہیں، ایک مقصد کے تحت ہم بھیجے گئے ہیں کہ دین کی اقامت، یہ دین کے لیے جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نمازی ہوں، میں مسلمان ہوں تو اس لیے ہوں کیونکہ مجھے دین کی سرفرازی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا تم نماز پڑھنے سے مسلمان ہو جاؤ گے، تم روزہ رکھو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہا تم نمازی بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو تو اس لیے ہو کہ تم دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر سکو۔ جیسے کہ ابھی ہماری بہن نوشبہ نے بتایا تھا کہ یہ دین میں جو کچھ بھی باتیں ہم پر لازم کی گئی ہے وہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، تقویٰ کی بلندی کے لیے ہے، خدا کے خوف کے لیے ہے، ہمارے اندر کے انسان کو صالح بنانے کے لیے ہے، ایک بہتر انسان کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہ عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے، تاکہ ہم اس کو لے کر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تربیت کر کے اس اہم کام پر لگ جائے، دین کی سربلندی کے لیے لگ جائے۔ میری عزیز ساتھیوں، یہ کام صرف میرا اور آپ کا نہیں تھا، بلکہ ہماری جو مائیں گزری ہیں، ابھی جن کے تذکرے ہم نے سنے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے، نمونے ہیں، قرآنی نمونے جس کو ہمارے سامنے پیش کر کہا گیا ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو آپ کن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، کیا ایک دم بہت ہی خوشگوار ایسی زندگی، عیش و آرام کی زندگی انہوں نے گزاری تھی یا دین کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازیاں لگا دی تھی، اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اپنی اولادوں کو قربان کیا تھا، اپنے عزیز چیزوں کو قربان کیا تھا، تب جا کر یہ دین سربلندی تک پہنچا تھا اس دور میں۔ آج بھی ہماری زندگی، ہمارے اس دور میں ہماری یہ ضرورت ہے، دین کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر اس قابل بنائیں کہ ہم اس دین کی ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی جدوجہد سے باز رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی تھی، لیکن آپ کی زندگی پوری ایک دائی کی زندگی ہے، اب دائی اسلام ہے، محسن انسانیت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ یہ دین عمل کے لیے آیا ہے، جدوجہد کے لیے آیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم کو کوششیں کرنا ہے، اس دین کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا لیکن اس کی جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس دین کے لیے کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ کی مدد کی۔ ہم جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حساب رکھ رہا ہے۔ ہم جو بھی محنتیں کرتے ہیں، جو بھی جدوجہد کرتے ہیں، انسان کوئی دیکھتا ہو کہ نہیں دیکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمارے عمل کو اور اس کا حساب دے گا۔ اچھا کر رہے ہیں تو اس کا اچھا صلہ ملے گا، برا کر رہے ہیں تو یہ کہ برائی کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن ہم کو کہا گیا تم کو ایک دائی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ ہم خواتین اسلام صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے کیسے کاموں کو انہوں نے کیا، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی، وقت پڑا تو معاشرے کی تشکیل کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے، سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سماجی خدمت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر خود ایک مدرسہ بھی تھا، ایک ہاسپٹل بھی تھا، بیوائیں یتیمیں ان کے پاس آتے تھے، ضرورت مندوں کا ایک سہارا تھا۔ وہ نصیحتیں، وہ تعلیم ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ جب سماج کی تشکیل کی ضرورت پڑی تو اس میں بھی وہ آگے تھی، جب میدان جنگوں کی ضرورت پیش آئی تو وہ مالکوں میں بھی پہنچ گئی، بڑے بڑے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا، اپنے شوہروں کو قربان کیا۔ وہ نمونوں سے ہمیں نصیحت حاصل کر کے آج ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میری عزیزوں، ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سماج کے اندر جو کچھ برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہمیں پہلے اپنے گھروں پر توجہ دیں۔
हमारे पड़ोस पर तवज्जो दें, हमारे गांव पर तवज्जो दें। हम देखें कि हमारे गांव में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कितने बेवाई हैं, कितने यतीम रहते हैं। क्या हम जानते हैं हमारे अपने शहर में कितने यतीम रहते हैं, कितने ऐसे बच्चे भूखे सो रहे हैं जिनके पेट में खाने का 2 दिन से दाना नहीं गया, माँ ने पहला फुसला कर सुला दिया हो, भीख मांगने पर उनको खाना नहीं मिला हो, दरवाजे नहीं खुले हो। हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समाज को बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपने घरों को जैसे बात आई मिसाली बनाए, अपने घर को एक मदरसे की शक्ल दें, एक ट्रेनिंग सेंटर की शक्ल दें, एक इदारा बनाए उसे। वो ऐसा इदारा होना चाहिए जहां पर अपने बच्चों की ऐसी तरबियत हो आगे जाकर वो मुल्क और मिल्लत के लिए सरमाया साबित हो। हज़रत खुर्रम मुराद फरमाते हैं, जो अपने आप में एक मुसन्निफ भी है, मुफक्किर भी है, एक इंजीनियर भी है, कि बताते हैं कि एक मुल्क का सरमाया उसके फैक्ट्रियां, उसके खेत, उसके खजाने नहीं होते, उस मुल्क के नौजवान होते हैं उसका सरमाया। आज हमारी यही जिम्मेदारी है मेरी माओ कि हम एक बेहतरीन माँ बनकर अपने घरों से ऐसे बच्चों को तैयार करके निकाले जो मुल्क और मिल्लत के लिए सरमाया साबित हो, रहमत साबित हो, खिदमतगार, इबादत गुजार, नेक स्वालिह बच्चे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर के साथ एक अच्छा इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, एक अच्छी बेटी बनाना हमारी जिम्मेदारी है, एक अच्छी बहू बनने के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है, एक अच्छा शौहर बनने के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बेटियों की तरबियत नहीं है, बेटों की भी तरबियत करना है। इन चीजों को अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये माशिरा जो है ये खुशगवार माशिरा होगा। ये औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस औरत को ही कहा गया ये कौम की मेहमान है, ये इंसानियत की मेहमान है, ये दीन की मुहाफिज है। जैसे कहा गया, ऐ माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबान, ईमान सलामत तुमसे है। बड़ा दिल को लगता तीर है ये शेर हमारे लिए। एक औरत को इतना बड़ा बुलंद मकाम दिया गया कि वो मेहमान इंसानियत है, वो दीन की पासबान, हिफाजत करने वाली है, दीन की मुहाफिज है। क्यों कहा गया? इसलिए कि वो एक औरत है जिसकी गोद में नस्लें पलती है, वो अपने खून के जरिए से, अपने दूध के जरिए से इस्लामी इक़दार को पहुंचा सकती है, तालीमात को पहुंचा सकती है, अच्छे अखलाक और किरदार को पहुंचा सकती है। वो माँ है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक दीन पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। इसीलिए उसको कहा गया कि वो दीन की मुहाफिज़े खास है। हम ऐसी कई सहाबियात को जानते हैं जो एक अच्छी बीवी के रूप में, एक अच्छी माँ के रूप में हमारे सामने आती है। उनको हमें देखना चाहिए। साथ ही हमें नौजवानों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस जमाने में एक मुसलमान वो औरत जो जवान है उस पर दीन की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। अभी GIO का तारुफ दिया गया, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो इस समाज में फैली बुराइयों को उसकी रोकथाम करना चाहती है, सालेह नौजवानों को देना चाहती है, क्योंकि ये इस मुल्क का भी मुस्तकबिल है नौजवान, और मिल्लत इस्लामिया का भी सुनहरा मुस्तकबिल बन सकते हैं ये नौजवान। अगर ये नौजवान ठान ले कि मैं शादी करूंगी तो एक अच्छे नेक सालेह इंसान से करूंगी, चाहे मुझे कम पैसों में गुजारा करना पड़े। ये नौजवान अगर ठान ले कि हमारे घरों में अब इसके बाद कोई गलत रस्म रिवाज नहीं होंगे, ये नौजवान ठान ले कि हमारे गांव में हम तमाम मिलकर खवातीन की, नौजवान बहनों की एक ऐसी तंजीम खड़ा करें जहां पर लोग बुराई करते हुए डरने लगे, शर्माने लगे, लोग ऐसे बने कि उनको देखकर अपनी जिंदगी की इस्लाह करना शुरू करें। ऐसे नौजवान बने, ऐसे नौजवानों की आज इस दीन को जरूरत है। ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे नौजवान आगे आए और अपनी कुर्बानियां पेश करें इस दीन के लिए, क्योंकि आज वक्त का ये मेरे अजीजों तकाज़ा भी है। दूसरी जिम्मेदारी हमें
बच्चा 3-4 साल का होता है तो माँ की गोद से निकलकर टीचर के पास आ जाता है। तो बच्चों टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। एक किसी खानदान का उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी तरबियत की जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको निखारा जाए, संभाला जाए, तो एक अच्छे इंसान बनकर ऐसे निकलेंगे कि वो समाज के लिए एक रहमत साबित हो जाएंगे। आलिमात की जिम्मेदारी है, जो हम में से दीनी इल्म ज्यादा रखने वाले हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लिमा बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअल्लिम इंसानियत है। तो जितने भी दीन का इल्म रखने वाले असातिज़ा हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और आगे अपने इस समाज को बनाने में, इस समाज की तशकील में अपना ताउन पेश करे। खुद से आगे आने की जरूरत, क्योंकि ये दीन किसी एक का नहीं है, किसी एक तंजीम की जायदाद नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। सब मुसलमानों की तरफ इशारा करके कहा कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, जिसे हब्लुल्लाह कहा गया, कुरान मजीद में हब्लुल मतीन कहा गया, नूर मुबीन कहा गया, हुज्जतुल्लाह कहा गया, वो है जिसे हम सबको मिलकर थाम लेने की आज जरूरत है। उसकी बुनियाद पर एक होने की आज जरूरत है। हम सब मुसलमान अगर एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठा कर देंगे। तो मेरे अजीज साथियों, इस वक्त की नज़ाकत को हमें समझते हुए हमें ये आगे आए, हर एक अपनी जिम्मेदारी अदा करे, माँ बाप भी, वालिदैन भी, टीचर्स भी, नौजवान भी, बच्चे भी। तब जाकर माशरे का रुख बदलेगा, क्योंकि सोच बदलेगी। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती, इनकलाब नहीं आता। जब इंसानों की सोच बदलती है तो इनकलाब आता है। और आज इस बुराइयों के दौर में अच्छाइयों के इनकलाब की जरूरत है। इस नफरतों के माहौल में मोहब्बतों का बाजार गर्म करने की आज जरूरत है। तो मेरी अजीज माएं और बहनें, आइए, जो वक्त भी हमको मिला है, हमें नहीं मालूम कल आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, जिंदगी ला रहा है कि मौत ला रहा है कि बीमारी ला रहा है, हमको नहीं पता। आने वाला लम्हा हमारे साथ क्या करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं पता है। जो वक्त भी मिला है, जो जरूरत, आज जो सलाहियत भी हमको मिली है, जैसे कुछ हालात हमारे हैं, तो उन्हीं हालात में दीन के लिए आगे बढ़िए। हालात के सही होने का इंतजार मत कीजिए, फुर्सत के आने का इंतजार मत कीजिए, सेहत के मिलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ आने वाले दिन क्या करने वाला है। हम इस जमीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे तो हमारे अमल खत्म हो जाएंगे, हिसाब शुरू हो जाएगा। हिसाब शुरू होने से पहले हमें अपनी जिंदगी का जायजा करने की जरूरत है, ताकि हम इस दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह का खौफ लेकर, अल्लाह से उम्मीदें वाबिस्ता करके, तक़वा की जिंदगी इख्तियार करके, खुदा के खौफ के साथ, रज़ा की उम्मीद के साथ हम इस दुनिया से लौटे। और उनको लौटने वालों को, ऐसे लौटने वालों को, ऐसे मुतमईन नफ्स वालों को अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त वो देता है जब वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में लगाएंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, एक दाई इल्लल्लाह बनेंगे, एक अच्छे मोमिन बनेंगे, मोमिना बनेंगे। तभी अल्लाह ताला आखिरी लम्हों में वो रहमत नाज़िल फरमाएगा, फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आएंगे तो सलाम भेजेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन जन्नतियों का इस्तक़बाल करेंगे, आओ तुम्हारा इस्तक़बाल है। वो होने के लिए हमारी जिंदगी को सही रुख पर डालने की जरूरत है। मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ रहा है और लोग हैं कि ग़फ़लत में हक़ से मुंह मोड़े हुए। डराने वाली आयत है कि हम अपने आप को देखें कि हम कौन सी ग़फ़लत में पड़े हैं। अगर ग़फ़लत में नहीं है, हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तूने मुझे वो नेमत दी, वो सआदत दी कि मैं तुझे पहचान सकूं, तेरी मारिफत हासिल कर सकूं, तेरी दीन की खिदमत कर सकूं। अगर ये एहसास पैदा हुआ है तो बार बार अल्लाह के सामने शुक्रगुजार बनिए, इस नेमत के शुक्रगुजार बनिए। अगर अब तक ये शऊर नहीं आया तो अब आगे करने के लिए तहैया कर दीजिए।
ارادے کو مضبوط کر لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ اب آگے کی زندگی میں تیرے ہوئے بتائے ہوئے احکام پر چلوں گی، تیرے دین کی خدمت کروں گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کروں گی۔ ایک مضبوط ارادہ کیجیے تاکہ ہم اس دین کا حق ادا کر سکیں، ہم غفلت سے نکل سکیں، خواب غفلت سے ہم جاگ جائیں اور بیدار ہو کر بیداری کے ساتھ ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے، ایمان کو جگاتے ہوئے ہم اس دنیا اور آخرت میں ایک بہترین زندگی گزاریں، تاکہ ہماری کامیابی وہ آخرت میں ہمیں اللہ کی فوز و فلاح کے حقدار بنے، اس کے محبوب بندے ہم بن جائے، صالحین میں ہمارا شمار ہو، شہداء میں ہمارا شمار ہو، کرسی کی طرح سے ہمارا گزر ہو، عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب ملے، جگہ ملے۔ اس کے لیے عزیزوں مجھے یہاں اس دنیا میں محنت کرنا ہے، صرف دعاؤں سے یہ ملنے والی چیز نہیں ہے، محنت سے ملنے والی چیز ہے، قربانی سے ملنے والی چیز ہے، ایمان اور تقویٰ سے ملنے والی چیز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ قوت، وہ ایمانی حرارت، وہ جذبے بھر دے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن جائیں۔ عزیزوں میں انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے میں رخصت ہوتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 6 دن سے اس ضلع بیدر میں رہنے اور خواتین سے مخاطب ہونے ملنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقین مانیے اتنی زیادہ خوشی، اتنی زیادہ مسرت کے ساتھ، اتنے اچھے تاثرات کے ساتھ، اتنی ساری آپ سب کو دعائیں دیتے ہوئے ہم رخصت ہو رہے ہیں کہ اتنی تمام ہزاروں کی بہنیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، ہماری دعوت پر آئیں، اللہ کے دین کی محبتوں کا تقاضا سمجھتے ہوئے وہ آئیں اور ایک میسج دے کر اپنی زندگی کو انشاءاللہ اصلاح کریں گی۔ تو ہم سب کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگا۔ ہم سب کے ایک بہترین تاثر کے ساتھ آپ سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔